السلام علیکم ویورز، آج آپ لوگوں کے ساتھ اورنج جوس بنانے اور اس کو سیو کرنے کا میتھڈ شیئر کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والا ہے۔ صرف 1 درجن اورنج سے ہم مہینے بھر کے لیے جوس تیار کریں گے، اسپیشل رمضان کے لیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ میں نے اورنج لے لیے تھے، 2 درجن لیے ہیں، لیکن ان میں سے میں صرف جوس جو ہے وہ صرف 1 درجن اورنج کا بناؤں گی۔ ان کو پہلے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اوپر سے، تاکہ دھول مٹی وغیرہ جو ہے یہ اتر جائے۔ تو اب اس کی کٹنگ کر لیں گے۔ اورنج ہر ایک کے فیوریٹ ہوتے ہیں، اس لیے گرمیوں میں اس کا جو شربت ہے وہ تو اور زیادہ مزے کا لگتا ہے۔ یہ اب موسم بھی ہے اور سستے بھی ہیں، تو آرام سے آپ 1 درجن سے 1 مہینے تک کے لیے جو ہے یہ سیو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے سب کی کٹنگ کر لی ہے۔ 1 درجن کی میں نے کٹنگ صرف کرنی تھی اور دوسری نہیں کرنی۔ اب یہاں پہ میں نے اس طرح کی جو ہے یہ ہاتھ والی مشین سے اس کا جو ہے وہ جوس نکالوں گی۔ آپ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور ہے اورنج جوس نکالنے والی تو آپ وہ نکالیں، لیکن آپ نا بلینڈر میں کبھی بھی اس کا جوس نہ نکالنا، کیونکہ بلینڈر سے نکالنے سے نا جو بیج ہیں وہ اندر ہی چلے جاتے ہیں، اس سے شربت جو ہے نا وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی جو ہوتی ہے یہ بھی بہت ایزیلی مل جاتی ہے مارکیٹ سے، اور یہ مہنگی بھی نہیں ہوتی، تقریباً 150-200 کے اندر یہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح میں اس کا سب کا جو ہے یہ جوس نکالوں گی۔ مقصد ہمارا صرف اس کا جوس نکالنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سب کا جوس نکال لیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں سارے اورنج کا میں نے جوس نکال لیا۔ اب یہ دیکھیں اس کو ہم چھان لیں گے۔ اس کو چھاننے کے لیے نا ہم نے موٹے سراخوں والی سٹینر کا استعمال کرنا ہے، یعنی کہ باریک سٹینر میں ہم نے اس کو نہیں چھاننا، کیونکہ ہم نے صرف اس کے بیج نکالنے ہیں، باقی سارا مٹیریل اس کے اندر ہی جائے تو اس سے اور زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا۔ جیسے اسپیچلا سے اس کو دباتے ہوئے اچھی طرح سے سارا جو ہے یہ اندر چلا جائے، صرف بیج وغیرہ جو ہے یہ رہ جائیں۔ اس طرح اس کو چھان لیں گے۔ اس کو چھاننے کے بعد اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اور اب ہم جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ہم نے کسی کیمیکل کا استعمال نہیں کرنا، تو ہم نے فلیور کے لیے اس کے چھلکے کا استعمال کریں گے۔ یہ جو وائٹ والا حصہ ہوتا ہے نا یہ کڑوا ہوتا ہے، اس کو ہم نے اتارنا ہے۔ یہ کس طرح اتاریں گے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک کڑھائی کے اندر پانی رکھا ہے اور اس کے اوپر سٹیمر رکھ دیا ہے۔ یہ صرف 3 میں نے ان مالٹے کے چھلکے لینے ہیں، زیادہ نہیں لینے۔ تو اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے اور اوپر سے کر دیں گے کور میڈیم فلیم پہ۔ اس کو 10 منٹ کے لیے رکھیں گے تو یہ بہت سافٹ سے ہو جائیں گے۔ 10 منٹ کے بعد اس کا نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت سافٹ سے ہو گئے ہیں۔ سب کو ہم باہر نکال لیتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے جو ہے نا یہ آسانی سے اندر والا وائٹ حصہ جو ہے یہ نکل جائے گا، کیونکہ یہ کڑوا ہوتا ہے، یہ ہم نے اندر نہیں شامل کرنا۔ اور باہر والا جو اورنج حصہ ہوتا ہے یہ ہمیں چاہیے، کیونکہ یہ ہوتا ہے فلیور۔ ہم نے اس میں کسی اور چیز کا استعمال نہیں کرنا، کیمیکل وغیرہ کا، تو اس لیے ہم اس چھلکے سے جو ہے یہ فلیور لے کے آئیں گے۔ یہ دیکھیں سب کا جو ہے یہ وائٹ والا حصہ جو میں نے اندر سے نکال لیا اور باہر والا حصہ جو ہے رہنے دیا۔ اب اس کو بلینڈر کے اندر ڈالیں گے اور اس میں شامل کریں گے 1 کپ پانی اور اس کو کور کر دیں گے اوپر سے، تو اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے۔ اس کا گاڑھا سا پیسٹ بن جائے گا۔ 1.5 منٹ تک ہم نے مشین کو چلایا تو اس طرح یہ گاڑھا سا پیسٹ بن گیا۔ اب ہم اس کو چھان لیتے ہیں۔ چھاننے کے لیے ہم نے وہی موٹے سراخوں والی جو سٹینر تھی اسی کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اب بھی اس کو بھی اسپیچلا سے جو ہے تھوڑا پریس کرتے جائیں گے تاکہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سارا نکل آئے، اچھی طرح سے چھن جائے، ضائع نہ ہو کوئی بھی چیز۔ اس طرح اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اور کڑھائی کے اندر 1 کلو چینی شامل کریں گے اور اس میں تقریباً 300 گرام میں نے پانی شامل کیا ہے۔ فلیم کو آن کر لیتے ہیں، تو اب اس کو ہم پکائیں گے تاکہ چینی اچھی طرح سے جو ہے یہ میلٹ ہو جائے، کیونکہ اب ہم نے اس میں کسی طرح کے کیمیکل کا استعمال نہیں کرنا۔ تو اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ دودھ شامل کروں گی تاکہ اس کی میل وغیرہ جو چینی کی ہے وہ اتر جائے۔ اب اس طرح ایک باریک سراخوں والی سٹینر سے جو ہے یہ سائڈوں سے میل اتارتے جائیں گے۔ فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو رہے گا۔ جتنی دیر تک ہم یہ چینی کی میل اوپر سے اتارتے جائیں نا تو فلیم ہمارا میڈیم ٹو لو ہی رہے گا۔ جب اچھی طرح سے یہ ہم اس کو صاف کر لیں تو جو ہم نے پیسٹ تیار کیا تھا اینڈ پہ چھلکوں والا فلیور وہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے۔
اس کو شامل کرنے کے بعد پھر ہم فلیم میڈیم کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر اب اس کو پکائیں گے، تقریباً 10 منٹ تک اس کو پکائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو اورنج کا جوس نکال کے رکھا ہوا تھا نا، وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اب ہم نے اس کو کتنی دیر پکانا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو تقریباً 15 منٹ تک پکانا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ گاڑھا نہیں کرنا۔ تو جب 15 منٹ پکتے ہوئے ہو جائیں، تب یہ میں نے 3 عدد لیمن تھے جس کا جوس نکالا ہوا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ اس سے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا، اور اس کو 2 سے 3 منٹ تک اور پکائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ اس کی تھکنس چیک کر لیں، اتنا یہ تھک ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہم نے تھک نہیں کرنا، کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر مزید یہ تھک ہو جائے گا۔ اس لیے اب ہم اس پوزیشن پہ اس میں شامل کریں گے ½ ٹی اسپون نمک، تاکہ چینی کا جو ٹیسٹ ہے وہ سٹیبل رہے۔ تو اب فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کے ٹھنڈے ہونے کا ویٹ کریں گے۔ تقریباً یہ آدھا گھنٹہ لگے گا، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو کسی ایسے برتن کے اندر شامل کر دوں گی جسے بوتل میں ڈالنے میں آسانی رہے۔ یہ دیکھیں میرے پاس جگ تھا، میں نے اس کے اندر اس کو شامل کر لیا ہے۔ میں آپ کو سرو کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں۔ اس میں ہم 4 ٹیبل سپون شربت شامل کریں گے، اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے برف، کیونکہ اب جو موسم ابھی ٹھنڈا ہے تو میں اس میں بہت زیادہ برف شامل نہیں کروں گی، لیکن اگر آپ گرمیوں میں یوز کر رہے ہیں تو آپ نے برف اس حساب سے آپ نے یوز کرنی ہے۔ اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کو چمچ سے مکس کر لیں، تو ماشاءاللہ سے یہ ہمارا اورنج جوس جو ہے یہ بالکل ریڈی ہے۔ اس کو بوتل میں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے، کیونکہ ہم نے اس میں کسی طرح کا کیمیکل استعمال نہیں کیا، اس لیے آپ نے اس کو باہر نہیں رکھنا۔ اب میں آپ کو بوتل میں ڈال کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے اور ہیلدی رہیے، اپنا اور اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔